علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں دو حیا اور شرم سے متعلق مسئلے ہیں، لیکن آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا اور آپ غلط کر رہے ہوتے ہیں، غلط جانکاری غلط معلومات اپنے پاس رکھتے ہیں اور ویسے ہی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنی ضرورت کی ہر چھوٹی بڑی بات کو معلوم کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ دین کے سلسلے میں معلوم کرنے میں شرمانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ آئیں اور حضور سے آ کر کے کہنے لگیں، پیغمبر اللہ سچ اور حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، لہذا میں بھی آپ سے صحیح اور حق بات معلوم کرنے سے نہیں شرما رہی ہوں۔ اور آپ نے پھر ایک سوال کیا، ان صحابیہ نے حضور سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر اگر عورت کو سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو کیا عورت پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، عورت پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے ایک عورت نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا اور شرم کی بات معلوم کی ہے جو ان کی اپنی ضرورت کی تھی۔ تو اور پہلے انہوں نے یہ بات سمجھائی حضور سے کہ دیکھیے جی اللہ بیان کرنے سے نہیں شرماتا تو میں معلوم کرنے سے نہیں شرما رہی ہوں، اس لیے آپ کی بھی ضرورت کی کوئی بات ہو تو آپ کسی بھی جانکار عالم سے اپنی ضرورت کی بات معلوم کر لیا کریں۔ پہلے آج کے سوال سنیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو شوہر بیوی کو ایک رات میں ایک سے زیادہ بار، دو یا چند بار ہم بستری کرنی ہے تو کیا ہر بار ہم بستری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ یعنی ایک بار ہم بستری کر کے انسان ناپاک ہو گئے، اب دوبارہ پھر کرنا ہے تو کیا دوبارہ کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ایک تو یہ سمجھنا ہے آج آپ کو۔ اور دوسری بات، ایک رات میں کتنی بار شریعت کی نظر میں ہم بستری کرنا جائز ہے؟ یہ دو باتیں آپ کو سمجھانی ہیں۔ جہاں تک بات ہے پہلی والی بات کا مسئلہ ہے کہ ایک بار ہم بستری کرنے کے بعد دوبارہ کرنے کے لیے غسل کرنا ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں اگر شوہر بیوی کو ایک بار ہم بستری کرنے کے بعد دوبارہ کرنی ہے تو ان کو دوبارہ کرنے سے پہلے غسل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے عضو تناسل پرائیویٹ پارٹ شرمگاہ کو ٹھیک سے دھل لیں ٹھنڈا ہونے کے بعد، اور پھر کامل اچھے طریقے پر وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم بستری کر سکتے ہیں، اور سب سے اخیر میں جب فارغ ہو جائیں پھر غسل کر لیں۔ وہ ایک ہی غسل تمام کی جانب سے کافی ہوگا، بار بار غسل کرنے کی زحمت اور مشقت اور پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے شرمگاہ ناپاکی کی جگہ جہاں لگی ہوئی اس کو دھل لیں، اور پھر اس کے بعد پورا اچھے طریقے پر وضو کریں، اور پھر اینڈ میں بالکل فارغ ہونے کے بعد وہ غسل کر لیں، کافی ہے سب کی طرف سے۔ اور دوسرا مسئلہ جہاں تک بات ہے کہ ایک رات میں کتنی بار ہم بستری کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے ہم بستری کرنا انسان کی ضروریات میں سے ہے، اللہ کے حکموں میں سے نہیں، انسان کی انسانی ضرورت میں سے ہے، بشری تقاضوں میں سے ہے، اور بشری تقاضے ہر انسان کے الگ ہوتے ہیں۔ ایک انسان کو پیشاب دن میں 4 بار آ رہا ہے، ایک کو 6 بار آ رہا ہے، ایک کو 1 بار آ رہا ہے، ایک انسان کو بشری تقاضا وہ دن میں 3 لیٹر پانی پی رہا ہے اور ایک 1 لیٹر پی رہا ہے، ایک انسان 3 روٹی کھاتا ہے، ایک کا 6 میں بھی پیٹ نہیں بھرتا۔ تو یہ بشری تقاضے میں سے ہے، انسانی ضرورت میں سے ہے، اور انسانی ضرورت انسان کی باڈی کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے، کسی کی ضرورت کتنی ہے، کسی کی ضرورت کتنی ہے۔ تو ہم بستری کے تعلق سے بھی شریعت مطہرہ نے یہ متعین نہیں کیا کہ ایک رات میں اتنی بار کرنی ہے، یہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ انسان کی اپنی طاقت پر ہے۔ شوہر اپنی بیوی کی صحت کا خیال کرے اور بیوی اپنی شوہر کی صحت کا خیال کرے، رضامندی سے جتنا سہولت اور آسانی سے دونوں کسی بھی مرحلے پر راضی ہو جائیں وہاں تک گنجائش ہے۔ کم کرنے میں یا زیادہ ہو جانے میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، یہ انسان کے اپنی ضرورت کے اختیار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔
امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. دعاؤں کی درخواست ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.